ایک نوجوان دوسری شادی کے لیے وہ تیاری کر لیا کہ نہیں یہ بیوی پورنا بھاگلی ایک بیاہ میں کربے جے بہتی دیکھ لو تھی. اس کی بیوی کو پتا چل گیا کہ جمعہ کو یہ نکاح پڑھے گا. بولے اچھا ٹھیک ہے جی. جمعرات کو اس کی بیوی رات میں کھانا کھلا کے ایک نشہ کا ٹیبلٹ اس کو کھلا کے سلا دی. 3 دن تک سویا رہ گیا. اتوار کو نیند کھلی, اٹھا, غسل کیا, کرتا پہننے لگا. بیوی بولی کہاں جا؟ بولے جمعہ جی جمعہ پڑھ لیجیے. بیوی بولی جمعہ نہیں جائیے اتوار جی. 3 دن بعد اٹھلا سا سننے جی کہ تین نکاح کرے والا تھا دوسرو. بولے ہاں. بولے بھولو سے وہ خیال چھوڑی تھا تو یہ 3 دن بعد اٹھلا سا یہ رنگ کو ٹیبلٹ کھلاو نہیں قیامت میں اٹھواتے پھر. بولے نہیں بیاہ نہیں کروا. تو لڑکا وہ شادی کر کے سسرال گیا. ساس پوچھی امی اچھی ہے, کچھ نہیں بولا. میری بیٹی اچھی ہے, کچھ نہیں بولا. باپ ٹھیک چھون, کچھ نہیں بولا. ساس سمجھی کہ یہ لڑکا بوکا ہے. سمدھینا فون کر کے سمدھین یہ کر بیٹا بوکا جی کی. بولے نہیں وہ تو پھرپھٹ بولی. بولے کہاں کچھ بولی؟ پوچھے کچھ نہیں بولی. لڑکا کھانا کھایا چلا گیا گھر. اس کی ماں بولی کہ تم نے میری ناک کٹوا دی. لیکن بولے تمہاری ساس کچھ پوچھی کچھ بولے کیوں نہیں؟ تو لڑکا بولا کہ اماں ہم کو نا شرم آ رہی تھی اسی لیے نہیں بولے. تو ماں بولی کہ بیٹا کچھ بول دیتے, ہاں بول دیتے یا نہ بول دیتے, نہ بول دیتے یا ہاں بول دیتے. بولا ٹھیک ہے جب کی بار جو وہ نہیں بولی تھی. دوبارہ جب سسرال گیا تو جا کر جیسے ہی بیٹھا ہے منہ ہاتھ دھو کر بیٹھا ہے تو ساس پوچھی میں چھن کی ٹھیک؟ بولے ہاں. بول ہمر بیٹی سے کی ٹھیک نا. تب بیٹی کی طبیعت خراب ہوئی سوجی وہ تو گھبرا گئی. بولے کہنا کی بولی بیمار جی کی؟ بولے ہاں. ڈاکٹر کو دیکھا لگ نا. اچھا تے ہاتھ دھیلا ہاں. کھانا کھیلا نا. ہم اکیلے تقریر نہیں کریں, میرے ساتھ آپ کو بھی تقریر کرنی ہوگی انشاءاللہ. ایک بار سبحان اللہ بولے تو ماشاءاللہ. حضرت آمینہ فرماتی ہیں قربان جاؤ نبی کی سیرت کیا ہے, نبی کی زندگی کیا ہے, نبی کا بچپنا کیا ہے, نبی کی جوانی کیا ہے. اور قربان جاؤ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا ہے. اے نوجوانوں نبی کی سیرت کے جلسے میں بیٹھے ہو, نبی کی زندگی کو دیکھو. پوری زندگی میں اللہ کے نبی نے اپنے ہاتھ سے کسی کو مارا نہیں. کسی کو ارے بولو نا کسی کو. ہم لوگ نہ جانے کتنا لڑکا دیے. بولو بات صحیح کی غلط ہے؟ نہ جانے کتنوں کو لڑکا دیے, نہ جانے کتنوں کو مار چکے. اللہ کے نبی کی 63 سالہ زندگی میں اللہ کے نبی نے علماء فرماتے ہیں کہ کسی کو یوں ٹچ نہیں کیا. نہیں مارے. 11 بیوی تھی. کتنی بیوی تھی؟ بولو بولو بولو. 11 بیویاں تھی. لیکن قربان جاؤ کسی بھی ازواج مطہرہ سے کوئی روایت نہیں ملے گی آپ کو کہ اللہ کے نبی جب بھی اپنے گھر کے اندر میں یہ باری تھی بیویوں کے یہاں جانا چاہیے. سب بیوی ایک جگہ نہیں تھی, سب کا الگ الگ حجرہ ہے. وہ اماں عائشہ کا حجرہ ہے, یہ اماں سلمہ کا حجرہ ہے, یہ حفصہ کا حجرہ ہے, اور قربان یہ زینب کا حجرہ ہے. سب کا حجرہ الگ الگ باری باری. 2 دن اللہ کے نبی ایک بیوی کے یہاں رہتے تھے, 2 دن ان کے یہاں, 2 دن ان کے یہاں, 2 دن ان کے یہاں, 2 دن ان کے یہاں. سب کا حصہ برابر. اب امہات المومنین فرماتی ہیں کہ جب بھی اللہ کے نبی میرے گھر کے اندر میں تشریف لاتے تھے ہونٹوں پہ مسکراہٹ, چہرے پہ تبسم ہوا کرتا تھا. اور قربان جاؤ کبھی بھی اللہ کے نبی نے ہم لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ یہ کام ایسا نہیں ایسا کرنا چاہیے. کتنی بیویاں تھی؟ بولو میرے بچوں کتنی بیویاں تھی؟ 11. اب تم لوگ بھی 11 کا چکر مت پڑنا. یہ نبی کی سنت. ہم لوگوں کے لیے 4 حکم ہے. کتنا حکم ہے بولو؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے, اللہ کا قرآن کہتا ہے. لیکن ہماری ماں بہنیں سن رہی ہیں. خیریت نہیں مولوی گرو. لیکن سنو
علماء فرماتے ہیں 4 کا حکم تو ضرور ہے، لیکن اگر کوئی آدمی حلال کمائی سے اپنی بیوی کی پرورش نہیں کر سکتا ہو، بال بچوں کی پرورش نہ کر سکتا ہو، تو بہتر ہے کہ وہ نکاح نہ کرے، بہتر ہے کہ وہ نکاح نہ کرے۔ اگر طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے حلال روزی کما کر بچوں کو کھلانے کی، بیوی کو کھلانے کی، تو بہتر ہے کہ اس کو تکلیف نہ دو، ایک تسبیح لے لو، کسی پہاڑ پر چڑھ کر اللہ کی عبادت کر کے پوری زندگی کو گزار دو۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اما عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے گھر میں ایک انصار کی عورت ایک رضائی لے کر آئی، پھولدار رضائی۔ اما عائشہ کی عمر چھوٹی تھی، بڑی اچھی لگی رضائی، تو بولی کہ اس کونے میں رکھ دو۔ وہ ہدیہ دی، ہدیہ، تحفہ اللہ کے نبی کو۔ اللہ کے نبی باہر تھے، اب کچھ گھنٹوں کے بعد اللہ کے نبی حجرے کے اندر میں تشریف لائے، اپنے گھر کے اندر میں جب داخل ہوئے نظر پڑ گئی رضائی پر، تو کالی کملی والے نے فرمایا عائشہ یہ رضائی کہاں سے آئی ہے؟ کہا کہ یا رسول اللہ ایک انصاریہ عورت آپ کی محبت میں وہ ہدیہ دی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ رضائی واپس کر دو۔ عائشہ یہ رضائی واپس کر دو، اگر میں چاہوں یہ جو وحد کا پہاڑ سامنے کھڑا ہے نا، یہ سونا بن کر میرے پیچھے پیچھے دوڑے گا، میں آگے آگے چلوں گا۔ سبحان اللہ بولے تو اگر میں چاہوں تو یہ اللہ میرا اللہ یہ وحد کا پہاڑ کو سونا بنا دے گا۔ اے عائشہ میں نے اس دنیا کو ترجیح نہیں دیا، اس دنیا کو ترجیح نہیں دیا عائشہ۔ تو عائشہ تو بڑی لاڈلی تھی نا کہ یا رسول اللہ میرا دل نہیں چاہتا واپس کرنے کو۔ تو اللہ کے نبی کا چہرہ کا رنگ بدل گیا۔ آپ نے فرمایا عائشہ یہ رضائی اور میں محمد الرسول اللہ اس گھر میں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اما عائشہ نے اس رضائی کو واپس کر دیا ہے۔ قربان جاؤ، نبی کی سیرت دیکھو، نبی کی زندگی دیکھو، نبی کا اٹھنا دیکھو، نبی کا کھانا دیکھو، نبی کا پینا دیکھو۔ اے نوجوانوں، امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جگتے تھے، پوری رات جگ کر اللہ کو مناتے۔ ہم گنہگاروں کے لیے بخشش و مغفرت کی دعا کرتے تھے۔ کتنے نوجوان اس میں ہو، مسجدوں میں اذان ہوتی ہے، تم نماز کے لیے اپنے گھر سے نکل جاتے ہو۔ کتنے نوجوان اس میں ہو، نبی سے محبت کرنے والے، جلسہ سیرت النبی کے جلسہ میں شرکت کرنے والے۔ اے نوجوانوں، اگر عاشق رسول اسی وقت کہلاؤ گے، غلام مصطفیٰ اسی وقت کہلاؤ گے جب نبی کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو گے۔ اگر نبی کی سیرت کے زندگی میں نہیں ہے تو پھر غلامی کیسی؟ غلامی کیسی؟ حببا الیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے دنیا کی 3 چیزیں پسند ہیں۔ کئی چیزیں پسند ہیں؟ بولیے ذرا سا بس۔ اچھی خوشبو، پہلی چیز اچھی خوشبو، دوسری پسند نیک بیوی، اور تیسری چیز اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز کو پسند فرمایا ہے۔ تو آؤ عاشقان رسول، غلام مصطفیٰ، یہاں پر نوجوان ہمارا بہت سارا نوجوان جمع ہے۔ کل تک نماز نہیں پڑھتے تھے، کل تک نمازیں چھوٹ جاتی تھی، مسجدوں میں نہیں آتے تھے، صبح کا بھولا شام کو لوٹ آئے اسے بھولا نہیں کہتے ہیں۔ قربان جاؤ، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اے نوجوانوں، انشاءاللہ اس جلسے سے ایک عہد لے کر اٹھو کہ ہم سے بھول ہوئی ہے، ہم سے غلطی ہوئی ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور انشاءاللہ آج کی صبح کی فجر سے لے کر موت کی صبح تک انشاءاللہ وعدہ کرو کہ ہم 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھیں گے۔ کتنے لوگ تیار ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھاؤ انشاءاللہ۔ اچھا، یہ وعدہ پکا وعدہ ہے؟ پکا وعدہ ہے؟ بولا وعدہ کیا ہے ہم جانتے نہ ہیں۔ جلسے میں لوگ آتے ہیں، علماء تقریر کرتے ہیں کہ جہیز نہ لو، جہیز کا لینا حرام ہے۔ ہاتھ اٹھواتے ہیں لوگوں سے کہ ہاتھ اٹھاؤ، جہیز نہیں لیں گے، سب اٹھاوی آپ بین میں بھاگواں پورنیہ موٹر سائیکل کسواوی۔ بولا ہم غلط بولی، بولا